چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ انشاءاللہ اب آج 25ویں پارے کی سورہ شورا ہم شروع کریں گے۔ سورہ شورا جو ہے وہ مصحف کی ترتیب میں 42 نمبر پر ہے۔ یہاں پھر ایک چھوٹا سا ریمائنڈر، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، دیکھیں آپ قرآن کی خوبصورت ترتیب دیکھیں، کتنا گریجولی ہم چل رہے ہیں۔ سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ اور یہ چوتھی سورت سورہ شورا، یہ بالکل کنیکٹڈ صورتیں ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اللہ کے عقائد بھی ہو گئے، وحدانیت پہ بھی مان لیا، اب اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ زمر اس ٹاپک پر تھی کہ خالصتاً اللہ کو ایک مانو۔ اچھا، پھر ہم سورہ مومن میں آئے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب خالصتاً مجھ سے ہی مانگو، دعا کرو، پکارو تو اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم حامیم سجدہ پہ آ گئے۔ اچھا، حامیم سجدہ کا کیا تھا مرکزی مضمون؟ کہ اب اس کے بعد اب جتنا تم نے پڑھا ہے، جتنا سمجھا، اس کو آگے بھی بتاؤ، جو خود سمجھا دوسروں کو بھی بتاؤ، جس کو دعوت تبلیغ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دعوت شروع کرو۔ اچھا، اب یہ دعوت بھی کیسی دعوت ہو اس کا بھی بتایا گیا کہ اس میں زیادتیاں ہوں گی، مخالفت ہوں گی، لیکن اس کا جواب نرمی سے دینا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک دوسری طرف سے زیادتی ہو، مخالفت ہو، لیکن کیسے؟ جیسے کہ وہ 12 سال مکی دور کے ہیں کہ کسی کو الاؤڈ نہیں تھا، چاہے کتنی زیادتیاں ہوئی، مخالفت ہوئی، لیکن کہیں پہ جوابی کاروائی ہمیں نہیں ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دعوت تھی، وہ دعوت تبلیغ، وہ دعوت کا عام تھا نا، وہ دعوت عام کرنے کا کہا گیا۔ 3 سال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ دی گئی کہ بھئی دنیاوی تعلیم نہ ہونے سے ایک فرشتے کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر دعوت عام کہہ دیا گیا کہ اب اعلانیہ عام کریں، چاہے ان کفار کو برا لگتا ہے۔ تو یہ دعوت کا کانسیپٹ آپ لوگ یہ 13 سال دیکھیں کہ جب دعوت دیں گے اور جو مخالفت ہوگی تب تو جوابی کاروائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آج جو سورت ہے، اب جو سورہ شورا شروع ہوگی، اس میں ہے کہ جیسا کہ ہم نے حامیم سجدہ میں کہا تھا نا کہ بھئی ایک شخص اکیلا تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو اس کو پھر ملانا پڑے گا۔ دعوت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ۔ پھر وہ اجتماع میں آ گیا، وہ اجتماعیت آ گئی، انفرادی سے اجتماعیت آ گئی نا۔ اچھا، اس کے بعد اب نظام توحید لاؤ کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال تو آج کا دور ہے، یعنی کھلے سینما، کھلی بے حیائی، کھلی یعنی عورتیں بے حجاب، یعنی کہ پوری اس وقت اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اللہ کا دین مغلوب ہے۔ اور جبکہ کہا کیا جائے گا سورہ شورا میں کہ اب یہ جو جماعت بنی ہے نا، اب یہ وہ نظام لے کر آئے، یعنی یہ بہت بڑی صورت ہے، بہت اہمیت ہے صورت کی، سورہ شورا، کہ وہ نظام جس کے انڈر تم رہ رہے ہو، اور آج ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ میرے پاس تو سب ہے نا، تو اس کی آپ نے کریکشن کرنی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ اس نظام کو نہیں قبول کریں گے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلی ہو رہی ہے، گو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب ہمارے کرنے کا کیا کام ہے کہ جتنا اس دعوت خیر قرآن اس کو عام کر دیں، جو اپنے کرنے کا کام ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ہم سے یہ سوال کیے جائیں گے، آپ اور میں اس دور میں آئے ہیں جبکہ اللہ کا دین تو غالب نہیں ہے، تو ہم سے یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم اسی بات پہ خوش ہوگا کہ بھی تمہارے پاس تو سب تھا؟ یا تمہیں نہیں فکر تھی کہ اللہ کا دین کی اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ یہ بات آپ سب ذہن میں رکھا کریں۔ اور یہ جو ہم ٹوٹل اس وقت تیاری کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو ہمارا پہلا امتحان قبر میں ہوگا جاتے ہی، یعنی وہ جو جاتے ہی 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں، جس پہ اتنی زیادہ ہے کہ بھی زیادہ زیادہ دعا کرو، اس کی مغفرت کی کرو، اللہ سے آسانی کرے، یہ وہی ہے، یہ اسی کے سوال ہے جس میں میں کہتی ہوں سورہ شورا تو بہت ہی زیادہ آتی ہے کہ جب آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا، کہ تم کس دین کی پیروی کر کر آ رہے ہو، کون سے نظام کی، تو ہم اس وقت کیا کہیں گے کہ وہ اللہ کے نظام کی یا باطل کے نظام کی۔ یہ ذہن میں رکھ کر اب سورہ شورا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے کہ یہ اس نظام کی بات کی جائے گی کہ اللہ کی وحدانیت، پھر اس کو پکارا، پھر اس کے بعد دعوت کی، اور اب نظام یعنی اللہ کا حکم ہر طرف ہو، یعنی ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ یہ ایک صاف ستھری زندگی گزارے، لیکن یہ باطل نظام، یہ گناہ اور ان گناہوں میں ملوث ہو جانا اور اس کو لائٹ لے لینا، یہ تمام چیزوں کا ذہن میں رکھیں، یہ ہم سورہ شورا میں پڑھیں گے۔ اچھا، ایک دوسرا اہم نقطہ ایک آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں، دیکھیں وہ یاد ہے نا سب کو کہ 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں، رائٹ؟
86 مکی صورتوں میں سورہ شورا کی اہمیت اسی طرح ہے کہ اس میں اقامت دین ہم ڈسکس کریں گے نا سارا، کہ بھئی اب یہ نظام اس کا حصہ ہے، ہم افراد سے ہی ہے نا، معاشرہ اسی سے ملک ہے، اسی سے یہ پورے کانٹیننٹس ہے نا، ہم لوگوں سے ہی ہے نا. تو یہی بات، یہی جو مضمون ہے آپ کو مدنی صورت میں سورہ حدید میں ملے گا. رائٹ، مدنی 28 صورتوں میں سورہ حدید کا مرکزی مضمون، مکی صورتوں میں 86 صورتوں میں سے سورہ شورا کا مرکزی مضمون ایک رہے گا. یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سورہ حدیث ہم نے ابھی آگے پڑھنی ہے. چلیں اب سورہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم عین سین قاف. ٹھیک ہے، یہ 5 حروف مقطعات میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 3، کذالک. اب کذالک کو نا ذرا سرکل کیا کریں تاکہ آپ کو ترجمے کا پتہ چلے کہ کذالک اسی طرح، یوں ہی وہی کرتا ہے، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف جو من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے. تو وہی کا ذکر آیا تو پہلے کے کون لوگ ہوئے؟ پہلے کے لوگ انبیاء اور رسول ہوئے نا، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اسی طرح آپ سے پہلے کے بھی جو انبیاء رسول ہیں ان کو بھی ہم نے یہ دین، یہی دین اسلام تھا جس کی تعلیم دی. ٹھیک ہے نا، یہ وہی تعلیم ہے. اچھا، آپ سے پہلے اللہ نے اللہ العزیز الحکیم جو نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 4، لہو اسی کا ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، وَهُوَ العلی العظیم وہ نہایت بلند اور خوب عظمت والا ہے. آیت نمبر 5، اچھا، تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان، یتفطرنا پھٹ جائیں. کیسے؟ یتفطرنا پھٹ جائیں، من فوقہن اپنے اوپر سے. ٹھیک ہے، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے. والملائکۃ اور فرشتے، یعنی کس وجہ سے پھٹ جائیں؟ اتنی بڑی تعداد ہے اس وقت فرشتوں کی، جسے کہتے ہیں نا بھرا ہوا ہے آسمان، کہ قریب ہے کہ ان کے بوجھ سے یعنی پھٹ جائیں. اتنا بڑا اجتماع ہے اس وقت فرشتوں کا. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون اور وہ مغفرت مانگتے ہیں، ان میں سے جو فی الارض زمین میں ہے. رائٹ، آپ لوگوں نے دیکھے کلیئر ہوا نا کہ ہم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کی وہ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. ابھی ہم حامیم سجدہ میں یہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، فی الارض جو زمین میں ہے. تو کون ہے؟ دیکھیں یہاں وعدہ اہل ایمان کا ہے اور کسی اور کا نہیں ہے. اللہ خبردار، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک حدیث ہے، دیکھیں اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے تو میں مفہوم ہی بتا رہی ہوں. کہ حدیث ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایک بالشت برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو اور یہاں کوئی قیام میں مصروف نہ ہو. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. رائٹ. اچھا، پھر اس کے بعد آپ لوگ اس حوالے میں ضرور لکھیں، جو لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، سورہ مدثر 31. سورہ مدثر 31 میں جیسے ہمیں نہیں ہوتا کہ تعداد کی بات ہو رہی ہے تو کہاں آیا ہے؟ سورہ مدثر 31 میں. سورہ مدثر 31 میں ہے ہاں، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کے بارے میں سوائے وہ خود ہی. یعنی کہ بالکل کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس تعداد کو کہ کتنی ہے. یہاں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا نا کہ یہ فرما بردار مخلوق ہے، اور آپ اور میں کون ہیں؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. کیوں اشرف المخلوقات ہیں؟ ایک اس اختیار کی بنا پہ کہ جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ یہ نیکی بھی کر سکتا ہے، یہ برائی بھی کر سکتا ہے. اب فرشتوں کا دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا نا، یہ تسبیح ہی کر رہے ہیں، ان کے اندر ہی نہیں ہے، ان کو بس فرما برداری کا پتہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر 6، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، اولیاء دوسرے کارساز. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا، حفیظ خوب نگہبان ہے، علیہم ان پر، وما اور نہیں ہے، انت آپ، علیہم ان پر، بے وکیل نگران، آپ ان پر نگران نہیں ہے، اللہ خوب نگہبان ہے. اب نگہبان کو اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ جانا چاہیے کیا نگہبانی ہے. نگہبان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر وقت واچ ہو رہے ہیں نا ہم، یعنی کہ وہ جو آپ کا اور میرا پورے دن کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اکارڈنگ ٹو سورہ لقمان کہ یہ انسانی عمل ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، ان اعمال پہ پوری آخرت بیس کرے گی ہماری. رائٹ. تو یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. یعنی ہر چیز میں دیکھا جائے، مال، دولت، اولاد، گھر،
تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو پتا چلا اپنے اپنے اعمال ہی ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. تو اللہ خوب نگہبان ہے، یعنی اپنا اعمال نامہ سب کا تیار ہو رہا ہے ہمارا، یعنی جس میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز مسنگ نہیں ہوگی. یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اس اعمال نامے نے تو کچھ نہیں چھوڑا ہمارا. ٹھیک ہے نا، ہر جمعے ہم پڑھتے ہیں یہ. آیت نمبر 7، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآنًا عربیًا، عربی زبان کی، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، القری، بستیوں کی ماں. ٹھیک ہے، بستیوں کی ماں مرکزی بستی اس کو مکہ کو کہا گیا ہے، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، ومن، اور ان کو جو حولہا، اس کے ارد گرد ہیں. یا آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ قصص 59، یہ ہم 2 دفعہ بڑا ایکسپلین کر چکے ہیں. سورہ قصص 59، سورہ انعام 92، پھر یہ تھرڈ ٹائم آ رہا ہے، رائٹ. سورہ قصص 59، سورہ انعام 92، سورہ شورى 7. اچھا، حولہا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، اب پتہ چل گیا نا کہ مرکزی بستی تو مکہ ہے. حولہا کے اندر آپ دیکھیں اس سرکل کو بڑا کرتے جائیں تو پوری دنیا لپیٹ میں آ جاتی ہے. پورا حولہا کے اندر ساری پورے کانٹیننٹس آ جاتے ہیں. تو آپ ڈرائیں ان مکہ والوں کو اور ان کے ارد گرد کو. ٹھیک ہے نا، کہ تمام جو پہلے کے انبیاء اور رسول تھے وہ ایک خاص خطے کے تھے، یہاں پہ پوری نسل انسانی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری نسل انسانی کے لیے ہیں. پھر تو ان کو جو ان کے ارد گرد ہے وہ تنذرا، اور آپ ڈرائیں، یوم الجمعی، جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں یہی ہمیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے نا کہ دیکھو ایک دن یہ آنا ہے جس میں تم سب نے دوبارہ جمع ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. فریقن، ایک گروہ، فی جنتی، جنت میں ہوگا، و فریقن، اور ایک گروہ، فی السعیر، بھڑکنے والی آگ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ بھئی جب تمہارے پاس ہدایت ہے، رسول ہے، تمام ذخیرے موجود ہیں، پھر بھی تم غلط کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی عدل کا ہی تقاضا ہوگا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے. پھر وہ تو ناانصافی ہو جائے گی کہ ایک بندہ اتنی محنت کر کے آئے، ایک اللہ کے رحم پہ ہی ہو کہ جی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو پھر وہ تو انصاف کا دن ہے. تو پھر اس کے ریزلٹس بھی ہیں کہ ایک جنت میں ہوگا، ایک بھڑکنے والی آگ میں ہوگا. آیت نمبر 8، وَلَوْ، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ، لَجَعَلَهُمْ، تو پھر کیا بنا دیتا سب کو، امتم واحدہ، ساری امت ایک ہو جاتی، سارے ہی مومن بن جاتے. وَلَٰكِن، لیکن، یدخلو، وہ داخل کرتا ہے، میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. ٹھیک ہے نا. وہ ظالمون، اور ظالمان نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، من ولی ولا نصیر. ٹھیک ہے نا، نہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یہ ہو گیا نا کہ ہمارا امتحان یہاں ہے، اللہ چاہتا تو پھر سے ساری فرما بردار ہو جاتے. تو اسی امتحان کے لیے تو دنیا بنی ہے کہ یہی تو اختیار دیا گیا ہے، یہ تو یہی ہے وہ اختیار. پھر یہ جو ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے اور دوسرا بھی کوشش کرے، انسان بھی چاہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 9، امت تخذو، کیا انہوں نے بنا لیے، من دونہ ہی، اس کے سوا، اولیاء، دوسرے کارساز، فاللہ هو الولی، تو اللہ وہی کارساز ہے، اللہ ہی ولی ہے. وہو، اور وہی، یحیی، وہی زندہ کرے گا، موتا، مردے کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہے جو ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے شریک سب کیسے ہم نے پڑھا نا، نمرود نے، فرعون نے، یہ موت کا انکاری کوئی پیدا نہیں ہوا. دیکھیں اس کا کہا گیا ہے کہ وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو، اس کا انکار کہاں سے کرو گے نا، کیوں ہے وہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 10، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جو کچھ تم نے اختلاف کیا، فِيهِ، اس میں، مِن شَيْءٍ، کسی چیز سے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. اچھا، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ اختلاف اب آپ لوگوں کو ہو جانا چاہیے کلیئر. ہم نے سورہ بقرہ ہے، ان میں 2-3 دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی تمام امت تو ایک تھی، تمام نسل انسانی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. بھئی جب دین بھی ایک تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا تھا، تو آج جو سچویشن ہو گئی، تو ہم نے پھر پڑھا نا کہ یہ وہ ہوا کہ ایک نسل نے دوسری نسل کو صحیح پیغام نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے اختلافات ہوئے. یہ بات تو پھر ہم نے ایڈمٹ کی نا، قرآن پڑھ کے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں وہ باتیں اس طرح نہیں پہنچی جیسا کہ پہنچنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، اب کیونکہ باتیں پراپر نہیں پہنچی تو ہم اختلافات میں رہتے ہیں، اختلافات تو ہوں گے پھر. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انسان جتنے اختلافات جب کر لیتا ہے نا، تو فائنلی وہ اس کتاب کو دیکھے، جو آخری حکم ہے نا وہ پھر اللہ کا حکم ہے. جب تم لوگ اختلافات میں پڑ گئے ہو نا، تو پھر ادھر رجوع کرو، اور یہ کیا ہے نا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو آخری فیصلہ تو اللہ کا حکم ہی ہے. اختلافات جب انسان اتنے کر لیتا ہے نا، پھر وہ آخری فیصلہ دیکھے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے.
ٹھیک ہے. کذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربی میرا رب، علیہ اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا، و الیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 11، فاطر السماواتی، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، جعل اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں سے، یہ دیکھیں من انفسکم ازواجن تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا نا کہ وہ جو ہوتا ہے نون واو عین، نو یعنی اسپیشیز ایک ہے، ان میں سے جن سے دو ہیں، میل فیمیل، ہر ایک کا میل فیمیل پارٹ ہے. ٹھیک ہے، انسان کے یعنی آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام، انسان جوڑا. ٹھیک ہے نا، اسی طرح یہ اینیمل سپیشیز ہیں، یہ پلانٹ سپیشیز ہیں، ان سپیشیز کے اندر پھر یہ دو جنسیں ہیں، میل فیمیل ہیں. تو تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے بنائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، چوپایوں میں بھی یہ والے فیمیل پارٹس ہیں. ازواجن ان کے جوڑے، یزرعوکم وہ پھیلاتا ہے تم کو، فیہ اس میں. دیکھیں آج کہاں نسل انسانی پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیسا نہیں ہے کمثلہ شیء اس کی مثل کوئی چیز، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 12، لہو اسی کے لیے ہے، مقالید السماوات والارض کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. ٹھیک ہے، یبسط الرزق وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور وہی تنگ کرتا ہے، انہو بے شبہ وہ کل شیء علیم ہر چیز خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا، جب یعنی اللہ کی حکم کے مطابق بارش ہوتی ہے، دیکھ لیں، لیکن اس کی کنجیاں آسمان اور زمین کی اسی کے لیے ہیں. اچھا، اب جو ہے آیت نمبر 13، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اقامت دین کی جدوجہد ملے گی، کہ اب یہ جو جماعت بن گئی ہے، اب یہ نظام کیسے بدلنا ہے، اس نظام کو لانا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہ بھئی دیکھو نا، عدلیہ کا نظام ایسا ہو، معاشرتی نظام ایسا ہو، سماجی نظام ایسا ہو. اب یہ نہیں ہے تو اس کی کوشش. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 13، شرع یعنی اے مسلمانوں یہ مقرر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی کیا، تم لوگوں کے لیے مقرر ہے، من الدین اس دین سے، ماں اس کے جو وصا جو اس نے وصیت کی ہے، بھی اس کی، نوحن. اب دیکھیں حضرت نوح کون ہے، اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا پکا کہ تمام وہ 1,24,000 انبیاء میں سے انسانیت کے پہلے رسول، ناٹ نبی، نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، انسانیت کے پہلے رسول جو وارننگ لے کر آتا ہے رسول، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہاں سے شروع ہوا ہے کہ دین وہ جو اس نے وصیت کی اس کی نوح کو، والذی اور وہ جس کی اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو وصینا ہم نے وصیت کی، بھی اس کی، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان یہ کہ اقیمو تم قائم کرو، اقیمو یعنی یہی، یہ جو ہے ان کو قائم کرو، اس نظام کو قائم کرو، دین اس نظام کو، دین کو، ولا تتفرقوا فیہ اور تم اس میں تفرقے میں نہ پڑو. ٹھیک ہے نا، اور کیا کہا جا رہا ہے، تفرقے میں نہ پڑو. کبرا گراں گزرتی ہے، علی المشرکین ان مشرکوں پر، کیونکہ دیکھیں مکی دور ہے، ماں وہ بات تدعوہم جو تم آپ بلا رہے ہیں ان کو، الیہ اس کی طرف، اللہ اللہ یجتبی چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، میں یونیب جس کو وہ رجوع کرتا ہے. یہ آیت بہت اہم ہے. اب اس سے آیت کے دیکھیں بہت سارے پارٹس ہیں. پہلے حصے میں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بھئی ان کو بھی یہی کہا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ کو، کہ بھئی دین قائم کرو. اچھا، پھر آتا ہے اتنا پورشن، جو اتنا سا پورشن دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ جو قرآن میں ہوگا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اور تم جدا جدا نہ ہو جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو. اس کو میں تھوڑا سا، میں نے نا اس کے پوائنٹس لکھے ہیں آپ لوگوں کو ذرا سا سمجھانے کے لیے. دیکھیں اب ہم رائٹ ناؤ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں یہ حنفی مسلک بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی بھی، حنبلی ہے نا، ہم باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ہیں، یہ سب ہے. اچھا، یہ جو تمام لوگ تھے یہ کون تھے، یہ ایک دین کے ہی ماننے والے تھے. یعنی بات سمجھنے کی کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے مسلک، یہ ایک ہی تو دین کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ دین اسلام کے ماننے والے لوگ ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے وہ ایک رفع یدین کا، جیسے دیکھ لیں جی، حنفی کہتے ہیں نہیں کرو، باقی کہتے ہیں کرو، لیکن بیسکلی یہ سب دین اسلام کے ماننے والے ہیں. لیکن جو مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ اختلاف کر رہا ہے. اس کو ہم اردو میں اختلاف کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا مجھ سے اختلاف ہے، اچھا میرا اس سے ہے، تم کر لو میں نہیں کر رہا، کیونکہ وہ مسلک ہے. لیکن وہ مسلک والے ہیں ایک ہی، دین اسلام کو ہی فالو کر رہے ہیں، لیکن اختلاف کیا ہے، رائے میں.
کلیئر ہو گیا؟ اختلاف کس میں ہے؟ رائے میں ہے. اچھا پھر کیونکہ ان کے نام آئے ہیں ابراہیم، موسیٰ، نوح اور عیسیٰ کے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ان سب کے نام آئے ہیں تو آپ اور میں، اب ہم نے کتنا پڑھ لیا نا، ہم نے سورہ یوسف بھی پڑھی ہے، ہم نے سورہ قصص بھی پڑھی ہے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو شریعتیں الگ الگ ہیں. یعنی پیغمبر جب آتے ہیں تو پیغمبروں کی شریعت پھر جب اگلی آتی ہے تو پچھلی منسوخ ہو جاتی ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا ہمیں اس آیت سے کہ اختلاف رائے کی اجازت ہے. اختلاف ہوگا، انسان آپس میں رہیں گے تو اختلاف تو ہوگا. اچھا پھر ہمیں پتہ چلا کہ شریعتیں بھی مختلف ہیں. پچھلا دور بنی اسرائیل کا تھا تو موسوی شریعت چل رہی تھی. جب قرآن آ گیا اب وہ ایکس ہو گئی، اب کیا ہے؟ شریعت محمدی کا زمانہ ہے اس وقت. تو اچھا لیکن بیسکلی کیا ہے؟ دین وہی چل رہا ہے. یعنی ان کی تعلیمات بھی وہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی وہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ابھی تک وہی ہے کہ سب دین اسلام کے ماننے والے ہیں. اچھا اب آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی تم جدا جدا نہ ہو، تم تفرقوں میں نہ پڑو. تم تفرقوں میں نہ پڑو، اس کی تو آپ لوگ پہلے لکھیں سورہ انعام. سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سیکنڈ، ہاں 159، سورہ انعام آیت 159 لکھیں. میں اس کی تلاوت کروں گی تو آپ لوگوں سوری ترجمہ پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو تفرقہ پتہ چلے گا. تفرقہ پھر کیا ہے؟ یہ ابھی ہم نے اختلافات پڑھے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ شریعتیں بھی جدا جدا ہیں لیکن سب ہیں دین پہ قائم، دین اسلام پہ قائم ہے سارے. اچھا یہ جو تفرقہ آ جاتا ہے نا، یہ دیکھیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ انعام 159، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے ہے. پھر وہ انہیں خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. سوری ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی کہ جب یہ کتاب آ گئی اور اس کی پیشن گوئیاں موجود تھی تو یہ یہود ایک الگ گروپ بن گیا، یہ تفرقے ہو گئے، یہ الگ گروپ بن گیا. انہوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں. پڑھ لیا نا ہم نے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ والی بات ہوئی کہ انہوں نے اس کتاب کو نہیں کیا، یہ اب تفرقے میں پڑ گئے. عیسائی ہے وہ ایک تفرقے میں پڑ گئے. تو یہ ہے اب دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جبکہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام سب کی تعلیمات ایک تھیں. سمجھ آئی؟ یہ تفرقے میں پڑ جانا کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں، اس طرح سے. لیکن جو آج ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہماری آپس کی یہ جو یوز ہوتی ہے، جو ہم کیا کہیں گے شرعی مسائل جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہماری اختلافات کی بنا پر ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تفرقہ. تو جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بھی شریعتیں پھر الگ الگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں تم تفرقے میں نہ پڑو، ورنہ پھر یہ دیکھیں پوچھ ہوگی ان لوگوں سے جو تفرقے میں پڑے، جبکہ دین سب کا اسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ سورہ انعام 159 سے ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا پھر اگلا پورشن ہی آتا ہے کہ ان مشرکوں پہ تو اب بہت مشکل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور یہ مان نہیں رہے ہیں. اب ان مشرکین کا کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں نا، اس میں ہے کہ بھئی وہ اللہ کو تو مانتے تھے، یہ تھوڑی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. ہاں یہ ضرور ہے انہوں نے سفارشی بت بنا لیے تھے، انہوں نے اس دین کو تقسیم کر لیا. انہوں نے کہا کچھ اللہ کا حصہ، سورہ نام نہیں پڑھی کہ بھئی کچھ اللہ کا حصہ نکال دو، کچھ اپنے بتوں کا نکال دو. اب وہ دونوں لے کے چل رہے ہیں. جبکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی کہ خالصتاً توحید پہ ہی عمل کرو. وہ انہیں مشکل لگ رہا تھا. تو یہ گراں پتہ چل گیا نا کہ کیوں انہیں مشکل لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنے بتوں کو، اب 360 بتوں کو انہیں چھوڑنا پڑا تھا. جبکہ ابھی تک کیا تھا؟ وہ ٹھیک ہے دونوں کو لے کے چل رہے تھے، کچھ اللہ کو خوش راضی کر دو، کچھ ان کو کر دو. لیکن اب تو نہیں، اس طرح تو نہیں چلے گا. جبکہ حکم کیا آیا کہ اب ٹوٹل ان کو چھوڑو، تو پھر ٹھیک ہے وہ انہیں برا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تفرقہ کلیئر ہو گیا نا کہ تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا لیکن دوسرے معاملے میں کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ادھر اللہ کو مان رہے ہیں، ادھر بتوں کو خوش کر رہے ہیں، تو اس کو تفرقہ کہتے ہیں. یہ تفریق کر دی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی یہاں عبادت نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ آیت نمبر 14، وَمَا تَفَرَّقُوا، اور نہ وہ جدا جدا ہوئے، الا مگر من بعد، اس کے بعد کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، علم بغضاً، محض آپس کی سرکشی، بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے. تو اس میں کون سا تفرقہ ہے؟ یہ ابھی جو میں نے پوائنٹس بتایا ہے، مشرکین مکہ، اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ، یہ بہت بڑا تفرقہ تھا. وہی دین، وہی تورات پڑھنے والے، وہ انجیل پڑھنے والے، یہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بغضاً، یہ آپس کی ان کی ضد تھی. ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ نبوت جو تھی وہ بنی اسرائیل میں تھی 2000 سال سے، اچھا وہ بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی. یہ دیکھیں ذرا، اب وہ تو اللہ کا حکم تھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل کے دشمن بن گئے، جو ہم بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. اچھا پھر آگے دیکھیں، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمتن، ایک بات، سبقت، جو پہلے سے طے کی گئی تھی،
مر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت کے لیے لقضی تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان بینہم. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا ٹھیک ہے نا. یہ اب اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ہے حکمت کے یہاں غلطیوں اور اس سرکشی کے باوجود مہلت دی جاتی ہے ٹھیک ہے, جو پہلے سے طے شدہ ہے کہ ان کا انجام کب آئے گا اور یہ کب, ابھی تو مہلت ہے, ابھی تو یہ ہمیں وقت ملا ہوا ہے کہ ہم اس میں پلٹ آئیں, توبہ کر لیں. پھر آگے دیکھیں وَإِنَّ الَّذِينَ اور بلا شبہ وہ لوگ اورثوا جو وارث بنائے گئے ہیں کتاب کے من بعدہم ان کے بعد لفی شکن وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں منہ اس سے مریب اور جو کہ ان کو مستراب یعنی استراب میں ڈالے ہوئے ہیں. اچھا اس کو سلیش کر دیں, اتنا پورشن جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ نا کہ وہ لوگ جو وارث بنائے گئے ہیں کتاب کے, اب کتاب کے وارث تو ہم ہی ہیں ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارے پاس ہے نا ضمانت یہ قرآن مجید. دیکھیں اب وارث ہم ہیں, یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کہا وارث دیے جاتی ہے, یہ دی جاتی ہے. اچھا پھر وہ عمل بھی کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہوتا کیا ہے, تیسری چوتھی نسل پہ آنے تک نہ وہ تعلیمات آگے نہیں جاتی, اور وہ جو تیسری چوتھی نسل کے نوجوان ہوتے ہیں وہ تب تک اتنے حالات معاملات بدل چکے ہوتے ہیں, وہ لوگ اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں, اور وہ اتنی یہ جو کتاب کی تعلیمات ہوتی ہیں یہ اتنی بگڑ چکی ہوتی ہیں کہ وہ جو چوتھی نسل ہوتی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم فالو کس کو کریں یہاں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ جو وارث بنائے گئے تھے اس کتاب کے اور اس کے بعد وہ شک میں ہے بلکہ وہ اضطراب کی کنڈیشن میں آ گئے. تو یہ وہ ہے کہ جب وہ تعلیمات پراپر نہیں آگے پہنچائی گئیں, وہ تیسری چوتھی نسل تک والے جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ پھر اتنے معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں نا کہ وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں. کیونکہ جو وارث تھے انہوں نے اس کا پورا حق نہیں ادا کیا ٹھیک ہے نا, اس کو اس طرح نہیں پہنچایا. آیت نمبر 15 فَلِذَالِكَ پھر اسی دین کی طرف سے فَدْعُوا اب آپ بلائیے ٹھیک ہے. اب پھر وہ یہ آیت کو بھی ہائی لائٹ کریں, یہ پھر ان میں سے یہ کہ اب پہلے یہ والی تھی نا 13 بھی یہی تھی, اب دیکھیں 15 بھی یہی ہے کہ پھر اس دین کی طرف اس نظام کی طرف آپ بلائیے, اب آپ دعوت دیجئے. وَاسْتَقِمْ اور ثابت قدم رہیں کما جیسے امرتا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ولا تتبع اور نہ آپ اتباع کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی ٹھیک ہے, یہود و نصارہ کی. وقل اور کہہ دیجئے آمنتو میں ایمان لایا بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے من الکتاب کتاب, یعنی پہلے کیا حصہ ہے کہا گیا کہ کہہ دیجئے میں ایمان لایا اس کے ساتھ جو نازل کی گئی کتاب ٹھیک ہے نا. اب کتاب سے آپ کو کیا پتا چلا, اس میں احکامات ہیں اس لیے یہ کتاب ہے کہ اس میں ہماری زندگی گزارنے کے احکامات ہیں. تو کتاب کا پہلا حق کہ اس کی تلاوت کریں ٹھیک ہے, اس کا پہلا حق ہے. اس کا دوسرا حق کیا ہے, اس کے معنیوں کو اپنے دل میں اتاریں کہ ہم اس کو سمجھیں ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے کہ جب ہم خود اپلائی کریں گے امپلیمنٹیشن کریں گے پھر اس کے بعد دوسروں کو پہنچائیں گے ٹھیک ہے نا. پہلا تلاوت, دوسرا اسے اپنے دل میں اتاریں. کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل بہت تلاوت کرتے ہیں تورات کی, دن رات تورات کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں نہیں اترتی. بس وہ اس کو اس طرح رکھا ہوا انہوں نے کہ ہاں بھی اس کی تلاوت کرو. تلاوت کریں, اس کے معنیوں کو دل میں اتاریں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اچھا اس کے بعد اگلا پورشن دیکھیں وہ امرتو اور میں حکم دیا گیا ہوں لِأَعْدِلَ کہ میں انصاف کروں بینکم تمہارے درمیان. یہ بہت سخت آیت ہے, اور اگر آپ لوگ ڈاکٹر اسٹار کو سن لیتے ہیں نا تو وہ تو اتنی سخت اس کی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا ہرگز مطلب نہیں کہ اب آپ اس میں سے نا وہ میٹھی میٹھی اور نرم نرم باتیں کریں اور کہیں کہ جی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. انہوں نے کہا یہ اتنی سخت آیات میں سے ہے کہ ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان. اور یہ دیکھیں جب انصاف ہوتا ہے نا, انصاف کی بات آتی ہے تو ہر باطل نظام نہیں اس کو آنے دیتا. وہ رکاوٹ ڈالنے والے ہی یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. وہ کیوں آنے دیں گے, وہ تو انصاف آنے ہی نہیں دیں گے. ایک رشوت کرنے والا, ایک سود, وہ کتنا کمار ہے, وہ کیسے چھوڑ دے گا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں. یعنی یہ وہ نظام آئے, توحید کی عملی شکل میں تو نافذ کرنے آیا ہوں. یہ تمام باتیں چیزیں چھوڑنی پڑیں گی ٹھیک ہے نا, کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان. تو اس میں کوئی وہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں چلیں گی, اس میں جو سخت احکامات ہیں ان کو ماننا ہے ہمیں ٹھیک ہے. اللہ ربنا ہمارا رب ہے, وہ ربکم اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال, ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال ٹھیک ہے. جو جتنی محنت کر رہا ہے, اور وہی والی بات آپ لوگوں نے بنی اسرائیل پڑھ لیا نا, اپنا اپنا شاکلہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ دی وہ اسی کے اندر رہے گا, اس میں رہ کے وہ جتنی محنت کر سکتا ہے
لا حجت نہیں ہے کوئی جھگڑا بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان. اللہ اللہ یجمعو وہ روز قیامت یکجا کرے گا جمع کرے گا بیننا ہمارے درمیان و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جتنے تفرقے کر لو جو کرنا ہے کر لو مہلت بھی دی گئی ہے جمع پھر سب نے وہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16 والذین اور وہ لوگ یحاجون جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں من بعد اس کے بعد کے ماں جو مستجیبہ کہ وہ مان کر تسلیم کر لیا گیا لہو اس اللہ کو حجتہم ان کی دلیل داحدتن کمزور ہے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک وعلیہم اور ان پر غضب غضب ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب شدید شدید عذاب ہے. آیت نمبر جو 17 ہے اس لحاظ سے آپ لوگ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں جو لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. پورے قرآن میں یہ 2 مقامات ہیں ایک سورہ حدید 25 اور ایک سورہ شورا کی آیت نمبر 17 جہاں کتاب اور میزان ایک آیت میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے یہ اسی طرح 2 مقامات ہیں قرآن کے. اللہ اللہ آیت نمبر 17 اللہ 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 الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے انزلہ نازل کی کتابہ کتاب یعنی قرآن میں. ٹھیک ہے قرآن نازل کی احکامات نازل کیے بالحق کی حق کے ساتھ والمیزان اور ترازو کے ساتھ. ترازو کا مطلب یعنی کہ اس نے تمہیں کتاب یہ احکامات بھی اتارے اور ان احکامات کو اپلائی کرنے کے لیے ایک معاشرہ ہونا چاہیے یعنی ایک نظام ہونا چاہیے. جب وہ نظام ہوگا تو یہ احکامات اپلائی کیے جائیں گے نا. تو احکامات یعنی کتاب بھی دی بالحق کی حق کے ساتھ والمیزان اور ترازو بھی دیا ہے یعنی دین بھی دیا اور تمہیں نظام بھی دیا. تو ہمیں کیا پتہ چلا کتاب اور میزان یعنی احکامات بھی دیے ہیں اور تمہیں نظام بھی دیا ہے پورا. ٹھیک ہے وما اور کیا یدری کا معلوم کراتی ہیں آپ کو لعل الساعۃ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے یعنی ہر سانس اور اگلے لمحے کے لیے کہ یہ بھی قریب ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جتنے اعمال ہم لے کے جائیں گے کیونکہ دیکھیں موت کا تو نہیں پتا. اور اس کی یہ حدیث ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو جس کو موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی یعنی وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو یہاں آنے کا مقصد پھر یہ ہے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کہ نہیں کیا. اچھا باطل نظام کے انڈر ہی خوش تھے اچھا جو اگر تھے تو کتنی محنت کی تم نے یہ والی بات. ٹھیک ہے نا. احکامات بھی ہیں اور ان کو اپلائی کرنے کے لیے ایک نظام بھی ہوگا تو پھر وہ ایزیلی ہوں گے نا ورنہ تو مشکل لگے گا سب کچھ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 18 یستعجل اور یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ یہ جو اتنا بڑا ہمارا یہ جو دور ہے خلافت راشدہ کا یہ وہ ہے جنہوں نے کر کے دکھایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگلا امیہ دور اور عباسیہ دور ہے جس میں صرف اسلام کا سیاسی نظام بدلا تھا باقی کوئی بدعت نہیں تھی کچھ نہیں تھا عقیدے مضبوط تھے. ہاں ایک ضرور ہے کہ جو اسلام کا سیاسی نظام تھا کہ آپ لوگوں کی رائے کے مطابق خلیفہ چنے وہ پھر موروثی ہو گیا تھا کہ وہ یزید پھر ان کے بیٹے معاویہ وہ جو پورا خاندان چلے ہیں اس سیاسی نظام چینج ہوا لیکن یہ پورا کا پورا باقی نظام اسلامی نظام جو ہے اسلام کا وہ پورا قائم تھا. تو یہ ذہن میں رکھا کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 18 یستعجلوا جلدی مانگتے ہیں بہا اس قیامت کو الذی وہ جو لا یؤمنون بہا جو نہیں ایمان رکھتے اس پر والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے مشفقون ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ڈرنے والے ہیں منہا اس سے وہ یعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ یقیناً وہ برحق ہے. اللہ رکھو. ٹھیک ہے نا. جو ایمان والا ہے جو کہ بھئی موت بھی کبھی آ سکتی ہے اچھا اللہ کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے وہ تو ڈرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ برحق ہے. اللہ آگاہ رہو خبردار ہو جاؤ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ یمارون جھگڑتے ہیں پھر ساتھی قیامت کے بارے میں لفی دلال بعید وہ تو گمراہی میں بہت ہی دور نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں کام. ہمیں تو اس پہ فوکس کرنا ہے جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ متشابہات میں پڑھنے والی بات ہے. آیت نمبر 19 اللہ اللہ لطیف بہت مہربان ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ یرزقو وہ رزق دیتا ہے میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے وہو القوی العزیز وہو القوی العزیز وہ خوب طاقتور اور نہایت غالب ہے. اچھا یہ جو 19 آیت ہے یہ اس سے بہت اہم ہے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ تو رازق ہے. ٹھیک ہے نا. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا. اچھا اللہ تعالیٰ رازق ہے اور وہ تمام جاندار کو تمام کو سب کو رزق بھی دے رہا ہے. اچھا اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ جو ہماری پلان لائف ہے اس میں صبر کرنا ہے اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اچھا پھر کیا ہوگا جب ہم اپنے سے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نئے نئے رستے کھولے گا. اچھا اس کے بعد یہاں پر جو ریفر کی ہے آیت وہ ہے سورہ طلاق 3
سورہ طلاق 3 جو ہے یہ اس پر ریفر کی گئی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اور اپنے بندوں کو وہ رزق دیتا ہے جہاں سے جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے لیے اب اس آیت کو دیکھیں، سورہ طلاق آیت 3 کو دیکھیں ہے کیا کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، شرط کیا ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آئی کہ وہ محنت کرنا اور رزق کی دعائیں اور رزق تو وہ تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن وہاں ہمارے حصے کے بھی تو کام ہوتے ہیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، کیا اس آیت کے تھرو اس تقوی کو ہم اختیار کر رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے. اب مال رزق اس کا لالچ وہ ایک دنیا کا ٹریک چل رہا ہے، جبکہ یہاں شرط ہے تقوی کی. تم کرو تو صحیح، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا اس طرف آؤ تو پھر پتہ نہیں کھانے پینے کا کیا ہوگا، دے گا نہیں دے گا. اس لحاظ سے یہ آیت اس میں آتی ہے کہ دیکھیں آپ آئیں تو صحیح، آپ کریں تو صحیح، تقویٰ تو اختیار کریں، اس کے بعد وہ ان مشکلات کو نکلنے کے رستے بھی دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کریں گے. اب خالی اس آیت کی تلاوت کرتے رہنا اور وظیفے کرنے سے نہیں ہوگا، آپ اس کی شرط بھی تو دیکھیں نا. ہم یہ اس لیے بہت ضروری ہے یہاں ڈسکس کرنا. آیت نمبر 20 من وہ شخص کانا ہے یوریدو ارادہ کرتا ہے، یہ بہت اہم آیت ہے. ہرسل آخرتی آخرت کی کھیتی کی، نزد ہم اضافہ کریں گے، لہو اس کے لیے فی الحرسی ہی اس کی کھیتی میں جو آخرت کی فکر کرے گا. ومن کانا یوریدو اور جو شخص پھر ارادہ کرتا ہے ہرسد دنیا دنیا کی کھیتی کا، نوتی ہی ہم دیں گے اس کو بھی، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا کی خواہشات دنیا کی لینے کے لیے اس کو بھی دیں گے. منہا اس میں سے، وما اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے فی الآخرت یا آخرت میں من نصیب کوئی حصہ. یعنی ساری کوشش ساری عمر دنیا کو مانے کے لیے دی تو پھر دیکھیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور آپ لوگ پلیز لکھیں سورہ بنی اسرائیل 18، سورہ بنی اسرائیل 18 پڑھ کے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. یہ آپ لوگ ریفرنس کے طور پہ ضرور لکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل 18 وہ اسی پہ ہی ہے سارا، ٹھیک ہے. کہ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے عاجلہ جلدی جلدی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری یہ دعا قبول ہو گئی، میری یہ بھی ہو گئی، میری یہ بھی ہو گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں رہ کے مانگی دنیا، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 21 ام لہم کیا لہم ان کے لیے شرکاء اور شریک ہیں، شرعو جنہوں نے مقرر کیا ہے، لہم ان کے لیے من الدین دین سے، ماں وہ جو لم یازم بہ اللہ نہیں حکم دیا اس کا اللہ نے. اس کو یہاں روک لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا یہ جو اللہ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو شریک ٹھہرا رہا ہے اس کے پاس تو دلیل نہیں ہے. اور جبکہ اللہ نے تو اپنے بندوں کو یہ جو زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں جو بھیجا ہے تو مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے تو حکم نہیں دیا ان کو یہ شریک کا، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے. ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمت بات فصلی فیصلہ کرنے کی وعدے کی، لقضی بینہم تو فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، رائٹ. ابھی مہلت دی گئی ہے، یہ فیصلے بھی ایک وقت پہ ہوں گے، ابھی گناہوں کے بعد مہلت دی جاتی ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بلا شبہ ظالم لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، نہایت دردناک. آیت نمبر 22 ترى الظالمین آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو، مشفقین وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما ان عملوں کے سبب، ٹھیک ہے، کسبو جو انہوں نے دنیا میں کمائے، ٹھیک ہے نا. ہر جو ظالم ہے ظلم دیکھیں ہم نے اپنے پہ خود کیا نا، ہمیں اندازہ ہو گیا قرآن پڑھ کے کہ میں خود اپنے پہ ظلم کر رہا ہوں، یہ تھوڑی کہ کوئی اور کر رہا ہے، میں خود نہیں اللہ کا کہنا مان رہا تو میں ظلم کر رہا ہوں. تو یہاں ڈریں گے وہ اپنے عملوں کے سبب جو انہوں نے کیے، وہ اور وہ جزا واقع واقعہ ہوگی بہم ان پر، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے کیے الصالحات نیک اعمال، فی روضات الجنات وہ باغات بھی باغات کے سبزہ زاروں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے ہوگا ماں جو یشاؤون وہ چاہیں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر یہی ہے بہت بڑا فضل، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے جو اعمال دیکھ کے ڈریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے جب ہم وہ کہتے نہیں ہے کہ اپنے ہی اعمال نامہ، انسان خود گواہ ہوگا اس دن، انسان اپنے ہی نفس پہ وہ خود جان لے گا کہ یہ میں کیا کر کے آیا ہوں. تو یہ وہ اس بات سے ڈریں گے اپنے اعمال کو دیکھ کر. اور یہ پھر یہ کنٹراسٹ آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جہاں ان کی بات کی جاتی ہے وہاں پھر عامل الصالحات نیک لوگوں کی بھی بتایا جاتا ہے. آیت نمبر 23 ذالک یہ فضل یعنی یہ نیک انجام
سوری ذالک الذی، یہ انجام وہی ہے، یعنی یہ فضل وہی ہے جس کی یبشرو خوشخبری دیتا ہے اللہ عبادہ اپنے بندے کو، الذی وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے کیے نیک اعمال۔ قل کہہ دیجئے، لا اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس تبلیغ پر، اجرن کسی بھی اجر کا، الا مگر مودتا مگر محبت کا، فی القربہ رشتہ داری کی وجہ سے۔ اب یہ کیونکہ مکی دور میں آپ دیکھیں، اب یہ وہی قریش قبیلہ، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی رشتہ دار تھے نا جو مخالفت پہ اڑے ہوئے تھے، جو مخالفت پہ اترے ہوئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ سگے چچا، سگے کزن، سگے ہی تھے، وہ سارے اپنے ہی تھے۔ تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ میں تو تم سے تبلیغ کا سوال نہیں کرا، تو تم رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لیتے۔ وہ جو ایک عرب کا تمدن، ایک عرب کی تہذیب تھی کہ سارے جمع ہو جاتے تھے، اس کا بھی نہیں خیال کیا، مگر رشتہ داری کا یہاں اس کا یہ ریفرنس ہے کہ بھئی وہ جو اس وقت ان کے قرابت دار تھے، انہوں نے بھی اس کا لحاظ نہیں کیا۔ ومن اور جو شخص، ومن یقترف اور جو شخص کماتا ہے، حسنتن کوئی نیکی، نزد تو ہم زیادہ کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، حسنہ بھلائی کو، ان اللہ بلا شبہ اللہ غفور شکور بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ 24 ام کیا، یقولون کیا وہ کہتے ہیں، افطرا کہ گھڑ لیا، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، ٹھیک ہے نا، یہ وہی والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے تھے کہ انہوں نے خود قرآن بنا لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے اللہ پہ جھوٹ۔ فَإِن پس اگر فَإِن یشاء اللہ پس اگر چاہے اللہ، یختم تو مہر لگا دے اللہ قلبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ یہ کتنی سخت آیت ہے کہ اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے وحی آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو پہنچا رہے ہیں، تو اللہ چاہے تو مہر لگا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ وَيَمْحُ وہ مٹاتا ہے اللہ باطلا باطل کو، وَيُحِقُّ اور ثابت کرتا ہے حق کا حق کو، بِكَلِمَتِهِ اپنی باتوں سے، إِنَّهُ بلا شبہ وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز۔ تو یہ دیکھا آپ نے، دیکھیں یہ وہی والی بات کہ نسل انسانی میں جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں وہ پہلے کے دور کو کتابوں میں دور جاہلیت ہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ دور جاہلیت ہی تھا جس کی مکرو رسمیں ختم کر دی گئیں، تو پھر وہ اتنے برے حالات ہو گئے تھے کہ اس کے بعد یہ ضروری تھی، یہ اللہ کی قاعدہ قانون، یہ سنت ہے کہ ٹھیک ہے، پھر ایک وقت آیا کہ پھر وہ حق ثابت ہوتا ہے اور یہ باطل ختم ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال آپ لوگ یہ سورہ انفال ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ یوم فرقان کہا جاتا ہے اس کو، غزوہ بدر کو، تو سورہ انفال 8 آپ لکھیں، وہ پوری آیت ہے کہ ٹھیک ہے وہ 14 سال تو لگے، ان 14 سال میں پھر حق ثابت ہو گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا، ٹھیک ہے، سورہ انفال 8 غزوہ بدر آیت نمبر 25۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو یقبلو جو قبول کرتا ہے، توبہ توبہ کا، عن عبادہ اپنے بندوں کی، وہ یعفو وہ درگزر کرتا ہے، عن السیئات برائیوں سے، وہ یعلم اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، وہ یستجیب وہ دعا قبول کرتا ہے، الذین ان لوگوں کی جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ یزیدہم اور زیادہ کرتا ہے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، والکافرون اور کافر لوگ، لہم ان کے لیے عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے، ولو اور اگر بسطا فراخ کر دے اللہ سوری اللہ اللہ یبسط اللہ الرزق فراخ کر دے اللہ رزق لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغو تو وہ ضرور سرکشی کریں، فی الارض زمین میں۔ یہ آیت اتنی کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو کہ اگر فراخ یعنی اتنا کھلا اگر اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے تو انسان کی خواہش ہی ختم نہ ہوتی، تو وہ تو یہی خواہش ہی کرتے رہتے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے۔ تو جتنا یہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ فراخ کر دیتا ہے اس رزق کو اپنے بندوں پہ، تو وہ تو سرکشی پہ ہوتے رہتے پھر ارضی زمین میں۔ ولیکن ینزل لیکن وہ نازل کرتا ہے بے قدر، یعنی یہ سب کچھ ایک اندازے کے مطابق کیا گیا ہے، ورنہ تو انسان تو بہت ہی سرکش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ما یشاء جتنا وہ چاہتا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے یہ اس لحاظ سے کیا گیا ہے، ورنہ ہمارے اس پہ ہوتا تو پھر تو بہت ہی سرکشی پہ انسان ہوتا رہتا کہ اس کی خواہش ہی ختم نہ ہوتی۔ انہ بلا شبہ وہ بعبادہ اپنے بندوں سے خبیر خوب خبردار ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 28 وہو الذی اور وہی ہے جو ینزل نازل کرتا ہے، غیث بارش، من بعدہ اس کے بعد، قناتو کہ وہ مایوس ہوتے ہیں کسان جیسے لوگ جو ہیں، وہ شروع تو وہ عام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بارش کرتا ہے اس کے بعد جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ شروع پھر وہ عام کر دیتا ہے، رحمت ہو اپنی رحمت یعنی وہ بارش ہو جاتی ہے، وہ الولی الحمید وہ کارساز ہے تعریف کے لائق ہے۔
29 ومن آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماواتی والارض پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا وما اور ان کا جو بسا جو اس نے پھیلائے فیہی ما ان دونوں میں من دابتن جاندار. یہ کلیئر ہو گیا نا کیونکہ آسمان اور زمین دونوں کی بات ہو رہی ہے, دونوں کو پھیلایا تو اس میں آسمان پہ فرشتے اور زمین میں ہم تمام مخلوق جاندار. ٹھیک ہے, تو دونوں کا نام دونوں آتے ہیں اس میں کہ اس کی نشانیوں میں سے جو اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کا اور اس نے پھیلایا فیہی ما ان دونوں میں جاندار, یعنی فرشتے آسمانوں پہ اور ہم جاندار. وہ اور وہ علی جمعہم ان کے جمع کرنے پر اذا جب یشاء وہ چاہے قدیر خوب قدرت قادر ہے. وما اور جو بھی اصابکم تمہیں پہنچتی ہے من مصیبتن کوئی مصیبت فبما تو بسبب اس کے کسبت کمایا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے. یعنی اتنا پورشن کیا ہوا کہ یہ پھر نافرمانی کی وہ سزا ہے جو دنیا میں ہی مل بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے برائی کمائی تو ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان کو بعض نافرمانوں کو بعض جن کو سزا دے دی جاتی ہے وہ یافو, کیونکہ ابھی آیت کنٹینیو ہے نا, وہ یافو اور وہ درگزر کرتا ہے. یہ پھر ایک عام قاعدہ قانون ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہر ایک کی غلطی کو فوراً نہیں پکڑا جاتا. ٹھیک ہے, وہ یافو وہ درگزر کرتا ہے ان کثیرن بہت سو کو بہت سی باتوں کو. ٹھیک ہے, یعنی وہ غلطی کے بعد مہلت دی جاتی ہے. آیت نمبر 31 وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے اس سے فی الارض زمین میں وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر نہ کوئی کارساز نہ کوئی مددگار. آیت 32 ومن آیاتی اور اسی کی نشانیوں میں سے جواری کشتیاں فی البحری سمندر میں کل اعلام پہاڑوں کی مانند ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے جہاز بحری جہاز جو چلتے ہیں. این یشا اگر وہ چاہے یسکنی تو وہ ٹھہرا دے ریحا ہوا کو فیضللنا تو وہ کشتیاں ہو جائیں روا کدھر کھڑی ہو جائیں علی ظاہرہ سمندر کی سطح پر. ٹھیک ہے نا, ہوا کا دیکھیں, ہوا کے بارے میں آ گیا کہ ہوا کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ چلتی ہیں, ہوا ٹھہر جائے تو وہ کیا کرے, وہ تو سمندر کی سطح پہ کھڑی رہ جائیں گی. ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لآیات البتہ نشانی ہے لکل صبار شکور ہر نہایت صبر اور شاکر کے لیے. او یا چاہے تو یو ہننا کہ تباہ کر دے ان کو بما بسبب اس کے جو کسبو انہوں نے کمایا وہ یافو اور چاہے تو درگزر کر دے ان کثیر بہت سو کو. ٹھیک ہے, اچھا اب آیت ہاں وہ یعلم اور تاکہ جان لے الذین وہ لوگ جو یجادلون جو جھگڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں ماں نہیں ہے لہم ان کے لیے من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ. ٹھیک ہے, یہ وہ مکی انداز ہے جس میں آپ دیکھیں یہ تمام آیات فاقیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اچھا اب آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں اور پوائنٹس لکھنے ہیں سب نے, یہ کیونکہ اقامت دین پر ہے نا ساری, ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ دین قائم کرو نظام قائم کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے کہ انسان جو ہے ایک وہ لوگ جن کو قائم ملا تو انہوں نے کوشش کی یہ قائم رہے, ایک وہ لوگ اب یہ قائم نہیں ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس کو قائم کیا جائے. آیت نمبر 36 سے 43 تک اقامت دین کی جدوجہد میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے اوصاف کا ذکر ہے. سمجھ آ گیا نا, وہ لوگ جو اس میں شامل ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کریں ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. 36 سے 43 میں آپ لوگوں کو لکھواتی ہوں گی کہ پہلا کون سا ہے. ٹھیک ہے, اب شروع ہو جائے اور اس میں آپ لوگ نا خود ہی اپنے لیے سورہ انعام 162 لکھیں. وہ سورہ انعام 162 پھر ہے ہی یہی کہ بھئی میرا جینا میرا مرنا میری قربانی سب میرے اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگ اپنے ریفرنس کے لیے لکھیں. اب اس کے پوائنٹس لکھنا شروع کریں. آیت نمبر 36 میں شروع کر رہی ہوں. فما پس جو, ٹھیک ہے, فما پس جو بھی اوتی تم دیے گئے ہو من شین کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے, فمتاع الحیات الدنیا اس پہ سلیش کر دیں کہ وہ تو سامان دنیا کی زندگی کا ہے. یعنی میں اور آپ انفرادی طور پہ ہر شخص دیکھے کہ ابھی جو اللہ نے مجھے نوازا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ راضی کے ہر چیز سے مجھے نواز رہا ہے, تو یہ تو دنیا کا سامان ہے جو یہیں رہ جانا ہے. تو اس سے پہلا پوائنٹ کیا پتا چلا کہ طالب آخرت بننا ہے. یعنی وہ شخص جو آگے تبلیغ کے لیے کر رہا ہے اور اقامت دین کی جدوجہد کرے گا تو پہلا نقطہ کیا آیا کہ وہ طالب آخرت ہو, طالب دنیا نہ ہو. ٹھیک ہے, سلیش. اب اگلے حصے میں آ جائیں. وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیرن وہ بہت بہتر ہے, وہ ابقا بہت پائیدار بھی ہے. ٹھیک ہے نا, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو وہ ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون وہ اپنے رب پر کیا ہے توکل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نمبر 2 لکھیں. کیوں, کیونکہ پہلا کہ وہ طالب آخرت ہو, دوسرا وہ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہو. ٹھیک ہے, اس کا بھروسہ کیا ہے توکل اللہ. اب آیت نمبر 37 پہ آ جائیں.
वल्लज़ीना और वो लोग जो यजतनिबून कबाइर अल इस्मी। अब ये आ गया थर्ड पॉइंट कि वो लोग जो बचते हैं कबीरा गुनाहों से, राइट। ये सूरह निसा हमारी चल रही है ना, सूरह निसा 31, ये सूरह निसा 31 या ये जैसे सूरह शूरा 32 37, ठीक है ना, कि जो बचते हैं बड़े बड़े गुनाहों से तो सगाइर हम माफ कर देते हैं, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा पॉइंट है। अच्छा चौथा, वल फवाहिशा और बेहयाइयों से बचते हैं, चौथा पॉइंट। व इज़ा मा गदिबू हुम यगफिरून, जब वो गुस्से में आते हैं तो फिर वो माफ कर देते हैं, ठीक है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर क्या है, वो माफ कर देते हैं, यानी गुस्से पे काबू पाते हैं। ये पांचवा हो गया, ठीक है। ये पांचवा क्या है, जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। ये अभी आप लोग याद करें, हमने सूरह हामीम सिजदा 36 पढ़ी है। सूरह हामीम सिजदा पिछली सूरत में 36 में है कि वो शैतानी वसवसा होता है, गुस्से का आना, अपने जज्बात पे काबू ना पाना, ये शैतान का अमल है, तो फौरन उससे पनाह मांगते हैं, ठीक है। सूरह सिजदा 36 लिख लें आप लोग। और यहाँ ये पांचवा हो गया, ठीक है। आयत नंबर 38 पे आ जाएं। अच्छा आयत नंबर 38, वल्लजीना वो लोग जो अस्तजाबू, हुक्म माना। हुक्म मानने का क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला ने एक बात की और आपने लब्बैक कहना है, ठीक है। हमारा क्या है कि हर बात का हुक्म माना, हर बात पे यानी लब्बैक कहना, ठीक है। यानी कि छठा पॉइंट क्या हुआ कि उन्होंने हुक्म माना ले रब्बिहिम, अपने रब का, ठीक है। ये हो गया छठा। अब सातवां आ जाए, वह अकामू और वो कायम की उन्होंने सलाता, नमाज। सातवां हो गया ना कि वो कौन है, फिर वो नमाज कायम करते हैं। व अमरुहुम शूरा, ये सूरह शूरा आ गई। इनका काम है मशवरा करना बेनहुम, आपस में, ठीक है। ये आठवां पॉइंट है। तो आठवां पॉइंट जो है ये बहुत अहम है कि ये इतना अहम है कि अब आप लोग जरूर याद करें सूरह आले इमरान में ग़ज़वा उहद में क्या हुआ था। ग़ज़वा उहद में बेशक वो बहुत बड़ी गलती हुई थी उस वक्त मुसलमानों के, जिन्होंने दर्रा छोड़ दिया था और वो फतह जो है शिकस्त में बदली थी। तो फिर आयत कौन सी पढ़ी थी हमने सूरह आले इमरान की 159 कि अल्लाह ताला ने कहा ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको माफ कर दें, आप इनकी मग़फ़िरत करें और इनको मशवरों में शामिल करें। यानी ये मशवरा बहुत जरूरी होता है आगे चलने के लिए, अकामत के लिए मशवरा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आयत नंबर हो गया ना क्लियर। ये आठवां पॉइंट है। वह मिम्मा और इसमें से जो रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिज़्क़ किया वो इसमें से खर्च करते हैं। ये नवा आ गया, 9th पॉइंट आ गया, ठीक है। अब अगली आयत पे आ जाएं, आयत नंबर, अच्छा ये देखें मेरा एक पॉइंट रह गया, सॉरी। ये जो 37 नहीं अभी मैंने पढ़ी, ये 37 में मैंने पढ़ा ना गुस्से को माफ कर देते हैं, तो यगफिरून लिखा हुआ है, तो इसका तर्जुमा डिटेल बहुत अच्छा इन्होंने बताया है डॉक्टर सरार ने कि यगफिरून जो होता है ना, इसका मतलब होता है माफ कर देना। तो ये होता है रूट वर्ड गफारा, गाइन पे और फा पे और रा पे गफारा। अच्छा गफारा का मतलब होता है ढांप लेना। अच्छा मिगफर, मिगफर कहते हैं दौराने जंग तलवार वगैरह से वार, तलवार के वार से बचने के लिए सर को ढांपा जाता है, उसको मिगफर कहते हैं। यानी ये गफारा, यगफिरून, मिगफर। इसी तरह अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानी है जो वो अपने बंदे के इन गुनाहों को ढांप देता है, जिसने हमारे भी गुनाहों को ढांपा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा मुझे अच्छा लगा था यगफिरून से, कि जब गुस्से में होता है तो ये माफ कर दें हम भी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह भी ढांपे हुए हैं। सही है। अब आयत नंबर हम 39 पे हैं, ठीक है। वल्लज़ीना और वो लोग इज़ा जबकि असाबहुम पहुंचता है इनको बग़यु जुल्म, ठीक है ना, हुम तो वो यंतसिरून फिर वो बदला लेते हैं, ठीक है ना। अब यानी जब कोई जुल्म होता है तो बदला लेते हैं। ये आयत बहुत अहम है, इस पे आप लोग, इस पे 10 पॉइंट आ गया ना हमारा। अच्छा अब ये 10वां पॉइंट जो है ये इसलिए बहुत अहम है कि मैं आपको बताती हूँ, इस पे लिखे आप लोग सूरह हामिम सिजदा 34, सूरह हामिम सिजदा 34 में बताती हूँ उसमें क्या था। अच्छा सूरह हामिम सिजदा जब हमने पढ़ी थी, क्योंकि सूरह हामिम सिजदा दावत है, ठीक है, वो अकामत दीन नहीं है, वो दावत है कि जब तुम दावत देते हो तो मुखालफत भी होगी और ज्यादती भी होगी। तो उस वक्त क्या हुक्म आया कि आप टालिए बुराई को और हर बुराई का जवाब ahsan तरीके से दें, ठीक है ना। ये बड़ा सख्त मामला लगता है कि हर बुराई का जो जवाब है वो बड़े ahsan तरीके से देना है। वो वहां पे था मामला क्योंकि वो दावत की बात थी। अब जो आयत 39 हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये तो फिर सख्त आयत है। इसमें तो है कि जब उनको पहुंचता है जुल्म तो वो बदला लेते हैं। अब क्या है, अब वही है जब खुल के ग़ज़वा बदर हुई है, खुल के ये ओहद हुई है, यानी आ गया ना, बातिल तो आ गया टकराने के लिए, तो फिर क्या है, इनसे बदले लो, फिर इनसे करो, ठीक है, फिर उनसे बदला ले लो। यानी उधर क्या किया गया हामिम सिजदा में कि दावत का जहां काम कर रहे हो तो वहां बर्दाश्त करो, लेकिन इस तरह बातिल सामने आ जाए तो फिर इसे बदला लो। आयत नंबर अगली 40, वजज़ाउ
सय्यअतु, और बुराई का बदला सय्यअतु बुराई है, मिसलुहा उसी की मिसल, ठीक है, जितना जो ज्यादती करे उसे उतनी ही करनी है। ये 11 पॉइंट है। फमन, फिर जो अफा माफ कर दे, वो असलहा और इस्लाह कर दे, फअजरुहु, तो उसका अजर है अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे, ठीक है। अब कोई चाहे तो वो फिर माफ कर दे तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। इन्नहु बिला शुबा वो ला युहिब्बु ज़ालिमीन, नहीं पसंद करता जालिमों को। राइट, 40 आयत का ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब आगे देखें आयत नंबर 41। वला 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 मनिन तसरा, और अलबत्ता जिसने बदला लिया, बादा जुल्मी ही, अपने ऊपर जुल्म होने के बाद, फउलाइका, तो यही लोग, मां नहीं है, अलैहिम, इन पर, मिन सबील, कोई रास्ता। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, यानी बदला लेना जो है वो मजलूम का हक है, वो लेगा, ठीक है। आयत नंबर ये जो है 41 में ये पॉइंट नंबर 12 आ गया, यानी ये औसाफ है, उसमें ये 12वां नंबर आ गया कि ठीक है, मजलूम का हक है वो बदला ले, ठीक है। और ये भी कह दिया गया कि भाई बुराई का बदला उतना ही लेना है जितना कि तुम्हें दिया गया है, और चाहो तो माफ कर दो। 40 में पढ़ा। 41 में फिर हमने पढ़ा कि ठीक है, उसका हक है वो ले ले, ठीक है। अच्छा, इन्नमा, आयत 42, इन्नमा, बस, इन्नमा सबीलु, बस रास्ता तो अलल्लजीना, इन लोगों पर है जो यज़लिमूना, जुल्म करते हैं, अन्नासा, लोगों पर, वो यबगूना, वो सरकशी करते हैं, फिल अर्दी, जमीन में, बगैर हक, ना हक, उलाइका, यही लोग, लहुम, उनके लिए, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये आयत बहुत अहम है कि जब निजाम आता है ना, जब निजाम की बात आती है कि भाई अल्लाह का निजाम लाओ, तो होता क्या है, ये वो आयत है। यानी आयत 42 हमें क्या बताती है? आयत 42 में उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम नहीं करते, वो खुद हाकिम बन के बैठ जाते हैं, वो अपने इंसानी रूल ले आते हैं कि हमने कहा है, यानी अल्लाह की हाकमियत को अलग कर देते हैं और खुद हाकिम बन के बैठ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अदल और इंसाफ को नहीं लाने देते। तो सबसे बड़ी रुकावट डालने वाले ये लोग होते हैं जो जमीन में सरकशी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते अदल और इंसाफ आए, क्योंकि फिर इससे इनके इसमें चीजों इनमें तफरीक आती है कि इनको अपनी वो तमाम चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो इनको बुराइयों में जिनमें ये लगे होते हैं, यानी ये खुद हाकिम बन के बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी रुकावट के लोग होते हैं जो जमीन पर सरकशी करने वाले हैं, तो उनके लिए नहायत दर्दनाक अजाब है, ठीक है। अच्छा, अगली है आयत 43। आयत 43 आएगी, वला मन, अलबत्ता जिसने सबर किया, वह गफरा, और माफ कर दिया, इन्ना, तो बिलाशुबा ये बेशक, अलबत्ता, लमिन अज़मिल उमूर, बहुत ही हिम्मत वाले कामों में से। तो ये है 13, ये 13 हो गए आप लोगों के सबके, कि बदला लेना हक तो है, लेकिन अगर वो कोई माफ कर देता, ये बहुत बड़ी सिफ्त है फिर किसी की, जो अगर वो माफ कर दे, ठीक है। आयत नंबर 44, वमन युद्लिल, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फमा, तो नहीं है, लहू, इसके लिए, मिन वलिय्यिन, कोई कारसाज, मिन बादिही, इसके बाद, वतरज़ ज़ालिमीना, और आप देखेंगे जालिमों को, लम्मा, जब रावुल अज़ाबा, जब वो देखेंगे अजाब, यकूलूना, वो कहेंगे, हल, क्या है, इला मरद्दी, दुनिया में वापस में पलट दुनिया में वापस पलटने का, मिन सबील, कोई रास्ता, ठीक है ना। ये है दारुल इम्तिहान, यहाँ से हम वापस नहीं पलट सकेंगे। तो वहां उस वक्त वो कहेंगे कि अब कोई वापस जाने का रास्ता है क्या। आयत 45, वो तराहुम, और आप देखेंगे इन्हें, युरदूना, वो पेश किए जाएंगे, अलैहा, इस जहन्नुम पर, खाशिईना, झुके हुए, मिन जुल्ली, जिल्लत की वजह से, यंजुरूना, वो देखते होंगे, मिन तरफिन खफिय्य, कनखियों से, ठीक है, कनखियों से। वकाला, वो कहेंगे, अल्लजीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए थे, इन्नल खासिरीना, बिलाशुबा खसारा पाने वाले तो, अल्लजीना, वही लोग हैं जिन्होंने, खसिरू, खसारे में डाला, अनफुसहुम, अपने आप को, व अहलीहिम, और अपने घर वालों को, कि यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, ठीक है ना, जो खुद भी गुनाह में मुलव्विस हुआ, फिर उसने खानदान वालों को भी किया, घर वालों को भी किया। देखिए ना कितना खसारा उठाया, अपना भी उठाया और अपने घर वालों का भी उठाया। क़यामत के दिन, अला, आगाह रहो, खबरदार हो जाओ, इन्ना, बेशक, जालिमीन, जालिम लोग ही, फी अजाबिम मुकीम, दायमी अजाब में होंगे, ठीक है। आयत 46, वमा काना, नहीं होंगे, लहुम, इनके लिए, मिन औलिया, कोई दोस्त, यंसुरूनहुम, जो मदद करेंगे इनकी, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, वमन, और जिसको युदलिल, गुमराह कर दे अल्लाह, फमा, तो नहीं है, लहू, इसके लिए, मिन सबील, कोई हदायत का रास्ता, ठीक है। इस्तजीबू, अब देखें, इस्तजीबू फिर आ गया कि हुक्म कबूल करो, रब की पुकार पे लब्बैक कहो, ले रब्बिकुम, अपने रब का, मिन कबली, इससे पहले, अन, ये के, यातिया, आ जाए, यौमन, वो दिन, ला मरद्दा, नहीं है फिरना, लहू, इसका, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मा लकुम, नहीं होगी तुम्हारे लिए, मिल मिल
سوری مم ملجائن کوئی جائے پناہ، یومئذن اس دن، وما لکم اور نہ ممکن ہوگا تمہارے لیے، من نکیر گناہوں کا انکار کرنا۔ آیت 48 فَإِن پھر اگر عارضوا وہ منہ موڑے، فما ارسلناک تو نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علیہم ان پر حفیظن کوئی نگران بنا کر، ان نہیں ہے علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، الا مگر بلاغ پہنچا دینا، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم اذا جب ازقنا الانسان چکھاتے ہیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فریحا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بیہا اس کے ساتھ، وَإِن تُصِبْهُمْ اور جب پہنچتی ہے ان کو سیئاتن کوئی تکلیف، بما انہی کرتوتوں کے سبب، ٹھیک ہے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب، قدمت جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ایدیہم انہی کے اپنے ہاتھوں نے، فَإِنَّ تو بلا شبہ انسان کفور پھر بہت ہی ناشکری کرتا ہے۔ آیت نمبر 49 للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملکو بادشاہی السماواتی آسمانوں کی والارضی زمین کی۔ دیکھیں بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ دیکھو تم کتنا جمع کر لو گے، تم کتنا یہاں کر لو گے، سب تم چھوڑ کے جاؤ گے، کتنا یہاں فیکٹریاں بنا لو، گھر بنا لو، یہ تو صاف آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، یہ دیکھیں ریمائنڈر ہے نا کہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی زمین کی بھی، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یہب وہ عطا کرتا ہے، لیمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اناسا صرف لڑکیاں، وہ یہب اور وہ عطا کرتا ہے، لیمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے ذکور لڑکے، او یا یزوجہم ملا کر دیتا ہے ان کو ذکرانن و اناسا لڑکے اور لڑکیاں، وہ یجعلو وہ بنا دیتا ہے، میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، عقیمن بانج بے اولاد، انہو بلا شبہ وہ علیم خوب جاننے والا ہے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جو اب آیت نمبر 51 ہے یہ بہت اہم ہے، دیکھیں ہم مسلسل وحی کا پڑھ رہے ہیں نا، تو آیت 51 کو آپ لوگوں نے ایسے نشان لگانا ہے کہ یہ وحی کی 3 اقسام ہیں، جیسے وحی کی 3 اقسام ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آتی ہے اس کی 3 اقسام ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وما کانا لبشر کسی کی بشر کے لائق نہیں، ان یہ کہ یکلمہ اللہ کہ وہ اللہ سے کلام کرے، ٹھیک ہے نا یہ کلیئر ہو گیا، اللہ مگر نمبر 1 وحین کہ ایک تو وہ دل میں دل میں الہام کر دیا جاتا ہے۔ اچھا اس القا کے لحاظ سے آپ لوگ ضرور لکھیں، ہم لوگ ابھی تک یہ 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں نا، سورہ نحل 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے کہا کہ اس کے دل میں ہم ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر چھتے، یہ سارا سورہ نحل 69 لکھیں۔ اچھا پھر آپ لوگوں نے پڑھا ہے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ یہ بہا دو اس کو تابوت اس میں صندوق میں ڈال کے نا، تو یہ 2 مقامات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ وحین ایک تو ہوتا ہے دل میں ڈال دینا، ٹھیک ہے، نمبر 2 او یا پھر ٹھیک ہے من ورائی حجاب پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، اب کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا وہ بات ہے نا کلیم اللہ ہے، تو پردے کے پیچھے، او یا پھر ٹھیک ہے نا پہلا دوسرا اب تیسرا، او یا پھر تیسرا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، او یا پھر یرسلہ وہ بھیج دے رسولن ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فیوہیا وہ وہیں پہنچا دے بِإِذْنِهِ ہی اس کے حکم سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ بھئی وہ جو حضرت جبرائیل کو کہا جاتا تھا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہ بلا شبہ وہ علی بہت بلند، حکیم نہایت حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نہایت شان والا ہے حکمت والا ہے۔ آیت 52 وَكَذَلِكَ اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روحن ایک روح، اب اس میں روح قرآن کو کہا گیا ہے، من امرنا اپنے حکم سے، ٹھیک ہے نا یہ وحی کے ذریعے ہی پہنچی ہے نا یہ کتاب کے، یہ جو دیکھیں آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے آئی ہے، تو آپ کی طرف ایک روح قرآن من امرنا اپنے حکم سے، ما کنتا اب یہ دیکھیں ذرا، ما کنتا نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تدری آپ تو نہیں جانتے تھے، مل کتابی کیا ہے کتاب، ولا اور نہ ہی آپ جانتے تھے ایمان، یعنی آپ نہ ایمان جانتے تھے نہ آپ کتاب جانتے تھے، وہی والی بات، نہ دنیاوی تعلیم تھی، نہ آپ نے تورات پڑھی ہوئی تھی، نہ آپ نے انجیل پڑھی ہوئی تھی، تو آپ تو امیین میں سے تھے، ٹھیک ہے نا آپ تو نہیں جانتے تھے، لیکن لیکن جعلناہ ہم نے بنا دیا اس قرآن کو نورن ہم نے اس کو نور بنا دیا، نہدی ہم ہدایت کرتے ہیں بہی اس قرآن کے ذریعے سے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ دیکھیں ایک وہ فطرت ہے، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر تو اللہ نے فطرت ڈال کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے جو آپ کو پنچ کرتی رہتی ہے، تو یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہوگی، روح محمدی، وہ تو تمام انسانی ارواح میں سب سے زیادہ قوی ایمان تھا، اس یعنی روح محمدی میں تو
تمام نسل انسانی کی نسبت سب سے زیادہ قوی ایمان موجود تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک میں جو پوٹینشلی ایمان تھا، قرآن نے اسی ایمان کو ایکٹیو کر دیا، یعنی قرآن کے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ جگمگا اٹھا، اور آپ کی ذات میں خود نور علی نور کی کیفیت ہو گئی، یعنی ہم یہ کہیں گے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ انکا، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لتہدی، البتہ رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط مستقیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو سب سے اعلیٰ تعلیمات ہیں اس وقت، یہ جو قرآن کی تعلیم ہی ہے نا، دعوت الی الخیر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آیت 53، صراط اللہ، صراط اللہ، اللہ کے راستے کی طرف، الذی، وہ اللہ کے، لہو، جس کے لیے ہے، ماں، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، اللہ، اللہ ہی کی طرف، تسیر الامور، لوٹتے ہیں تمام معاملات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔